گھر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ گھر سے باہر تشریف لائے کہ کوئی بندہ مجھے اپنے گھر مہمان بنا لے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. گھر سے باہر آئے اور کوئی بندہ کہے کہ آئے ہمارے پاس کھانے کا وقت ہے, کھانا کھاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آئے, اس نیت سے گھر میں کھانا نہیں ہے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر, حضرت عمر یہ اکٹھے ہو گئے باہر, تو آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر کو, حضرت عمر کو, کس چیز نے آپ کو باہر آنے پہ مجبور کیا؟ کیا حضور بھوک؟ آپ نے فرمایا بھوک مجھے بھی لگی ہوئی ہے. ایک انصاری صحابی ملے اور انصاری صحابی نے کہا حضور اگر آپ پسند فرمائیں اور آپ کے ساتھی پسند فرمائیں تو میرے پاس کھانا جو ہے تناول فرمائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر لے گیا. جب کھانا آگے رکھا گیا تو آپ نے ایک روٹی لی, اس روٹی کے اوپر تھوڑا سا سالن رکھ کے روٹی بند کر کے آپ نے ارشاد فرمایا جا کر میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ, اس نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوا. گھر بھجوائی تاکہ وہ روٹی کھا سکے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کھانا کھا لیا نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا, دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا والذی نفسی بیدہ, جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, لتسألن ھذا النعیم یوم القیامہ. یہ جو ابھی ہم نے روٹی کھائی ہے نا, یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اس کے متعلق بھی اللہ ہمیں حشر کے دن سوال کرے گا. صحابہ علیہم رضوان ارشاد فرمانے لگے سنیو, یہ نعمت جو ہمیں کسی نے کھلائی, جو ہمارے گھر بھی میسر نہیں تھی, ہم کسی کے پاس جا کر اپنی تکلیف, جو بھوک کی تکلیف تھی, اس کو دور فرما رہے. کہا ہاں اس نے کھلایا ہے, اس کا شکر بھی بنتا ہے, اور وہ جو نعمتیں جس موقع پر عطا فرماتا ہے, ہر اس نعمت کا اس نے سوال کرنا ہے. اب میرا مختصر سادہ سا سوال ہے کہ ہم کتنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہوتے. گھر کے اندر اگر کسی کے ہاں گوشت نہیں پکا تو دال پک گئی, اگر مثال کے طور پر گھر کے اندر کوئی اس طرح کی سبزی پک گئی, کتنی ناشکری ہو رہی ہوتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم کسی کے ہاں بھی کھانا کھا لو, اللہ نے تو اس کا بھی سوال کرنا ہے. تو ہم نے تو پتہ نہیں کتنے مٹکے پانی, سالن, روٹی, کتنی نعمتیں مالک کی کھا کر بھی دعا اور شکرانے اور شکریہ کے نہ الفاظ ہیں نہ کوشش ہے. قیامت والے دن ہمارا کیا بنے گا؟ ایک تو اس مالک کی ساری نعمتیں بھی ہم کھائے جا رہے ہیں, جو اس نے ہمیں دیا ہے, پھر ناشکرے بھی راج کے ہیں, پھر ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں ہمارے اوپر کرم ہو. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو میری نعمتوں پر شکر کرتا ہے, میری عطا پر شکر کرتا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر کرنے والے کو اور دیتا ہوں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, جو میری نعمتوں کی کفران کرے گا, انکار کرے گا, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اس کے لیے سخت ترین عذاب. عذاب کیا ہے؟ 10 کمانے والے ہوں گے پوری نہیں پڑے گی. یورپ سے ڈالر آئیں گے پھر بھی پوری نہیں ہوگی. زمینوں کے مالک ہوگے پھر بھی ہائے ختم نہیں ہوگی. ہرس ختم نہیں ہوگی. ہر چیز موجود ہوگی پھر بھی زبان پر شکوہ ہوگا. اس کے باوجود پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا, پہلے کھانے کو نہیں ہوگا, کھانے کو ہوگا, پھر اس کے بعد وہ حالت ہو جائے گی, عافیت نہیں ہوگی, خیریت نہیں ہوگی, صحت نہیں ہوگی. ہمیں چاہیے کہ آج کے صبح کے وقت میں اللہ نے کرم نوازی فرمائی, تو جو نعمتیں اللہ نے صحت کی صورت میں دی ہے, اولاد کی صورت میں دی ہے, وقت کی صورت میں دی ہے, لمحات کی صورت میں دی ہے, جس انداز میں بھی دی ہے, اس کے شکر کرنا چاہیے تاکہ مالک راضی ہو کر ہمیں اور زیادہ عطا فرمائے. کبھی بھی کسی کو دیکھ کر نہ شکر نہ ہو. جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کی بیٹی گھر میں بھوکی تھی, لاڈلی بیٹی بھوکی ہے, روٹی پر سالن رکھ کر ایک روٹی بھجوا دیتے ہیں. بتاؤ بھائی ہم کیا کہتے ہیں؟ غریب ہیں, مر گئے ہیں, بھوکے ہیں, پوری نہیں پہندی, حالات بڑے خراب ہیں, جناب والا کوئی تویز کرا لیے, یہ کرا لیں وہ کرا لیں, یہ وظیفہ پڑھ. ہمارے تو سارے وظیفے روٹی کے لیے ہیں, پھر بھی روٹی پوری نہیں ہوتی. پتہ نہیں کون سی روٹی ہے جو کہاں سے آئے گی جو پوری ہوگی.